طور پہ فائدے والی چیز ہو، کسی انسان کو نہ دیں، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ البتہ کہیں راستہ بنانا ہے یا کسی مقام پہ بیت الخلاء بنوانے ہیں یا اس قسم کا کوئی کام ہو، وہاں اپنی یہ رقم لگائیں۔ غریب، مسکین، نادار، بیوہ وغیرہ اس قسم کے محتاج لوگوں کی مدد حلال کمائی سے کریں، صدقات سے کریں، خیرات سے کریں۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو حرام چیز نہ دیں، اس لیے کہ آپ کے لیے اس کا لینا حرام ہے، آپ اپنے لیے اسے پسند نہیں کرتے، تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ البتہ اگر مسلمانوں کے ہاں ایسے ادارے، انجمنیں، بورڈز وغیرہ موجود ہوں جو یہ ذمہ داری لیتے ہوں کہ آپ سود کا پیسہ ہمیں دیجیے، ہمارے پاس ایسے مصاریف ہیں جہاں ہم آپ کی سودی رقم کو خرچ کریں گے، تو آپ یہ رقم ان کو دے دیجیے، لیکن بینک میں یہ رقم نہ چھوڑیے تاکہ بینک مزید ترقی نہ کرے۔ اور اب چونکہ اسلامی بینک ہر جگہ کھل گئے ہیں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یہ ملک ہو، یورپ ہو، ہر مقام پر اسلامی بینک موجود ہیں، اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے اور کامیابی سے وہ اپنے ترقی کے مراحل طے کر رہی ہے، حتیٰ کہ مجبور ہو کے یہاں پر ہر بینک نے اب اسلامی شعبہ کھول لیا ہے جس کو مضاربہ کہا جاتا ہے، تو ایک اچھی چیز ہے۔ تو مضاربہ جو ہے اس میں اپنا اکاؤنٹ کھول کے اپنی رقم آپ رکھیے تاکہ سودی کسی بھی قسم کی لین دین سے آپ اور آپ کا مال محفوظ رہے۔ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا۔ ہاں، شیطان کا جو اثر ہوتا ہے اس میں ایک بات رہ گئی کہ جنات کا اثر اور شیطان کا اثر جب کسی انسان پہ ہوتا ہے تو 8ویں نمبر پہ یہ چیز سمجھ لی جائے کہ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو ہم نے کہا کہ برا خیال آتا ہے اسی میں وسوسہ بھی ہے۔ تو وسوسے کی بیماری یہ عام ہو گئی ہے، کئی لوگ ہیں ان کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ میری نماز کی رکعتیں کتنی ہوئی ہیں، تو مسلسل نماز پڑھتے رہتے ہیں، گھنٹوں وہ نماز پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، اور کئی وہ ہیں کہ وہ استنجا اور وضو کرتے ہوئے گھنٹوں پانی بہاتے رہتے ہیں اور ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ استنجا صحیح نہیں ہوا، وضو مکمل نہیں ہوا۔ کئی وہ عورتیں اور مرد ہیں جو کپڑے دھونے پہ گھنٹوں لگاتے ہیں تو ابھی تک کپڑا پاک نہیں ہوا۔ اسی طرح کئی وہ لوگ ہیں کہ جن کو رات کو سوتے ہوئے کھڑکیاں دروازے بند کرنے کا خبط سوار ہوتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے کے بعد پھر بار بار اٹھ کے جا کے چیک کریں گے کنڈا لگا ہے کہ نہیں لگا، لاک صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ لائٹ آف کرنی ہے، خود آف کیے پھر دوبارہ آ کے دیکھنا، پھر آدھے گھنٹے بعد آ کے دیکھنا، یہ سارے وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان اور جنات یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت سکون والی زندگی گزاریں اور سکون سے وہ رات کو سو جائیں، یہ کبھی نہیں چاہتے، پریشان کرتے ہیں۔ پریشانی کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مسلمان باہمت ہو، آپ شیطان کو ہرگز یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ذہن کو بگاڑے، اس پہ لعنت بھیجیں، اس کو ڈرائیں، زور زور سے اس پہ لعنت بھیجیں کہ اے اللہ کے دشمن، تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اور پھر کثرت سے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور استغفار، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام کہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اور ہم نے سورہ حدید کے بالکل شروع میں آیت نمبر 3 کی تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ وسوسے کے علاج کے سلسلے میں ہم نے کئی دعائیں بھی بتائی تھی، ان میں ایک آیت نمبر 3 سورہ حدید کی یہ بھی مفید ہے وسوسے کے لیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
تو سود کے موضوع کی طرف دوبارہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے کا انکار کیا، اپنی طرف سے تعویلیں انہوں نے گھڑی، اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، محق یمحق محق، یہ کسی چیز کو مٹانا، اس کو باطل کرنا، اس کو بے برکت کرنا، اور کسی چیز کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ختم کر دینا، یہ ہے محق کا اصل مفہوم۔ تو سودی لین دین میں لاکھ ترقی ہو، اس کو اللہ تعالی بہرحال کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ البتہ اللہ کے نام پہ حلال مال سے صحیح طریقے پہ صدقہ کیا جاتا ہے، اس کو اللہ بڑھاتا ہے، اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالی کسی بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو کفر کرے اور جو نافرمانی کرے۔ کفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ، جو عمدن قصدن جان بوجھ کے انکار کرتا پھرے، اثیم اسم سے ہے، نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، یہ وہی مفہوم، وہی مضمون، وہی آیت اور وہی ترجمہ، وہی تفسیر، وہی چیز جو اس سے پہلے ہم نے بارہا پڑھی کہ یہ بشارت اور خوشخبری کے لیے کہ ایمان اور عمل صالح اور یہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ اصل میں وہ نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں کسی بھی قسم کے خوف اور غم سے اسے یہ نیکیاں دور رکھتی ہیں اور نجات کا سبب بنتی ہیں۔ اب پھر وہی اصل مضمون شروع ہوا جس کا آغاز آیت نمبر 275 سے یا 274 سے ہوا شروع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب پہلے شدید حرمت کو بیان کر کے اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے، اس کا تمہیں یہ حکم ہے، وہ یہ تمہیں حکم دے رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ معاملہ سود کا رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، سود کم ہو یا زیادہ ہو، تمہارے پاس ہو یا کسی اور کے پاس رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو سود کے ہر قسم کے تھوڑے یا زیادہ اس سب کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، تو تیاری کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، تم توبہ کر لو، جو اصل مال تمہارا تھا وہ تو تمہارا ہی ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ کوئی دوسرا ظلم کرے۔ تم اگر سود کسی سے لوگے تو سود جو دے رہا ہے اس پہ ظلم ہے، اور اگر تم کسی کو سود دو گے جس کو تم دے رہے ہو تو گویا کہ اس طریقے پہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو سود کر لینا اور دینا دونوں ظلم ہیں، اور ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ وہ دو آیات ہیں، اور خاص طور پہ آیت نمبر 289 جس کے اندر سود کی یہ شدید حرمت ہے کہ سود نہ چھوڑنے والے، سودی لین دین جو لوگ ترک نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ سودی لین دین کی حرمت کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فاخرجانی الی ارض مقدسہ فانطلقنا حتى اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال
الذي رأيته في النهر آكل الربا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ دکھایا گیا کہ ایک نہر ہے، اس نہر کے بیچ میں ایک آدمی ہے اور ایک آدمی اس نہر کے کنارے پر ہے. جو کنارے پر ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے. جو نہر کے بیچ میں پانی میں پھنسا ہوا شخص ہے یہ کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی یہ کنارے پہ پہنچتا ہے تو کنارے والا آدمی یہ بڑا پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے اور اس کو پھر پانی کے اندر پھنسا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے. پھر وہ پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ جو کنارے پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے یہ اس کو پتھر مار کے پھر پانی کے اندر غرق کر دیتا ہے. یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کو مارا جا رہا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا یہ سودی لین دین کرنے والا آدمی ہے، جو لوگوں سے سود لیا کرتا تھا، اس کی یہ سزا ہے. امام طبرانی کی اوسط میں یہ حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه وان ارب الربا استطالة الرجل في عرض اخيه. سود کے 72 اور بعض روایات میں 73 اور بعض میں اس سے کم یا زیادہ 70 سے زیادہ دروازے اور 70 سے زیادہ درجے ہیں سود کے. ادناہا سب سے کم گناہ، سب سے کم درجہ یہ ہے اتیان الرجل امہ کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے. اور سود کے 70 درجوں سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، یہ کم درجہ ہے. پھر 70 درجے ہیں. ان 70 درجوں سے زیادہ بڑا گناہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کسی مسلمان کی بے حرمتی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی بے آبروئی کرنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا. یہ سود کے سارے درجوں سے بڑا گناہ ہے. اس لیے فرمایا ارب الربا شتم الاعراض. سب سے بڑا سود مسلمانوں کی بدخواہی ہے. یہ جو دینی مجلسوں میں بیٹھ کر اور دین کے نام پہ فرقے بنا کر ہر مجلس میں دوسروں کے بارے میں منصوبے بنائے جاتے ہیں. کون سا مسئلہ بیان ہوا، کس مسئلے پہ اس کے خلاف محاذ بنایا جائے، کس طریقے پہ ایک فلاں آدمی کو اپنے مسلک میں داخل کیا جائے، یہ کہہ کر کے وہ سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں اور گمراہ ہیں، صرف ہم حق پر ہیں. جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ دوسروں کے پیچھے پڑ جاؤ اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دو. وہ ذرا ان حدیثوں کو سنیں. 70 درجوں سے زیادہ. اور پھر وہ مسلمان جن کی ہر مجلس میں دوسروں کی غیبت ہوتی ہے، اور وہ بدترین مجرم جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہ جو دوسروں کی عزتوں کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ان پہ بہتان لگاتے ہیں. یہ سب عرب میں شامل ہے. ماں سے زنا کرنا یہ تو بہت کم گناہ ہے. کاش کہ ان کو کوئی بتائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے. کبھی تم نے سوچا کتنا بڑا گناہ تم کر رہے ہو دین کے نام پہ مجلسیں آباد کر کے اور گپ شپ کے نام پہ دوسروں کی عزتیں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھال کے اور پھر ہنسی مذاق. اس نے یہ کہا پھر سب ہنستے ہیں مل کے. بزرگوں کی کتابیں ان کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ لکھا، کیونکہ ان کے مسلک کا نہیں دوسرے مسلک کا ہے، تو پھر سب ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. دین کو مذاق بنا لیا ہے. دین اس کا نام ہے. یہ مسلمان کا اخلاق ہے. اللہ نے تو تمہیں یہاں تک کہا ہے کہ یہود و نصارہ کے معبودوں کو ان تک کو برا مت کہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ. وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. حکمت اور عقل کہاں گئی تمہاری؟ تو سب سے بڑا خطرناک گناہ کسی مسلمان کے بارے میں گندی یا غلط یا جھوٹی قسم کی باتیں کرنا، کسی کی غیبت کرنا. زبان کی حفاظت کریں.
جس شخص نے زبان کو بچا لیا اپنا ایمان اس نے محفوظ کر لیا. کم بولنا اور کسی شخص کے بارے میں کسی کا نام ہی نہ لیں. جو جو کچھ کہتا کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، ملک میں سکون نہیں ہے، خون ریزی ہے، بدامنی ہے، مہنگائی ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، سودی لین دین ہے اور ظلم و زیادتی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے برکت اٹھائی گئی. اس میں ایک بڑا گناہ یہ ہے سود. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جاہلیت کے زمانے کے سارے رسم و رواج میرے قدم کے نیچے آ گئے، سب کو میں نے تہس نہس کر دیا، سب ختم ہو گئے. ورب الجاہلیت موضوع، جاہلیت کے زمانے میں سود کی حرمت کے حکم سے پہلے تک کے جتنے سودی لین دین ہیں سب کو میں منسوخ قرار دیتا ہوں. اور سب سے پہلا سود جو ہمارے خاندان کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابدأ بنفسک، اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کرو. گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور تم باہر وقت لگاتے پھرو، گھر میں جوان بیٹی ہو، جوان بیٹا ہو، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، بہن بھائیوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے، اور باہر نکل کے تم گھومتے پھرتے ہو، جو کہ بہت آسان کام ہے لیکن یہ کام مشکل اس لیے بھاگتے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اپنی اصلاح اپنے گھر والوں کی، پھر باہر نکلو. قرآن نے یہ کہا سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پھر واہلیکم نارا، اس کے بعد باہر جاؤ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود منسوخ قرار دیتا ہوں. وَأَوَّلَ رِبَا أَبَعُ مِنْ رِبَانَا، سب سے پہلا سود جو کالعدم قرار دیتا ہوں وہ میرے خاندان کا ہے، اور وہ عباس ابن عبد المطلب کا تھا، بہت پیسہ تھا. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّ، سب کو میں منسوخ قرار دیتا ہوں. کوئی ہمارے خاندان کا، میرے خاندان کا کوئی فرد کسی سے کچھ نہیں لے سکتا. جو بھی دینا تھا لوگوں نے ہمارے خاندان کا سب منسوخ ہو گیا. سودی لین دین کوئی نہیں کرے گا. تو سود کی حرمت کو اس طریقے پہ بیان کر کے یہ کہا گیا کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سود کی ہر قسم کے لین دین سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور سود کا لین دین چونکہ عموماً قرض پہ چلتا ہے، ایک شخص قرض لیتا ہے اور دوسرا اسے قرض دیتا ہے، یہ بنیے اور یہ دوسرے، ہماری قوم بھی اس میں شامل ہے، نام نہیں لیا جائے لیکن پھر وہ مسئلہ بنے گا. وہ لوگ کہ جو سودی لین دین میں مشہور ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی ہیں، تو اب وہ ایک آدمی قرض لیتا ہے، جس نے قرض دیا اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو نرمی برتو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت ملنی چاہیے، إِلَىٰ، یہاں تک کہ مَيْسَرَةٍ، کشادگی اور آسانی آ جائے. ایک آدمی نے قرض لیا ہے اور وہ مقررہ وقت پہ قرض واپس نہیں کر سکا، حالات اس کے ایسے ہیں کہ اسے یہ موقع نہیں ملا کہ وہ قرض کی رقم واپس کرے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے مہلت دے، اسے چھوٹ دے. اور اگر دیکھے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ شاید یہ پیسے واپس کر ہی نہیں سکے گا تو معاف کر دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا، یہ صدقہ شمار ہوگا، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، یقین ہے اللہ کی ذات پہ، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہاں. تو قرض کا جو معاملہ ہے، ہم نے قرض کے مسائل میں بتایا اس سے پہلے سورہ حدید کے درس میں کہ اس وقت تو یہ عجیب معاملہ ہے. ہم اس وقت جہاں ہیں، جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں یا ہماری جو قوم جہاں بستی رہتی ہے،
عام مصیبت بن گئی ہے کہ لوگ قرض لیتے ہی اس لیے ہیں کہ واپس دینے کی نیت نہیں ہوتی. قرض لوگ لے لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، جس کسی نے کسی سے قرض لیا واپس کرنے کا ارادہ، نیت، کوشش کی، اللہ تعالی اس کی طرف سے ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے. ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، جس نے اس نیت سے لیا ہو کہ وہ اسے دبا لے گا اور واپس نہیں کرے گا، اتلفہ اللہ، اللہ اسے تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے. تو قرض لے کر نہ واپس کرنے والے وہ لوگ کہ جو قرض لے کر عمدن جان بوجھ کے قصدن واپس نہیں کرتے، وہ یہ شدید وعید سن لے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا. اس لیے وہ پھر دوسرے سے لیتے ہیں اور پھر یعنی وہ مسلسل قرض لیتے ہی رہتے ہیں اور ہر جگہ ان کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، چونکہ ان کی نیت درست نہیں ہوتی. اور اگر نیت یہ ہو کہ میں قرض واپس کروں گا تو اللہ تعالی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جو آدمی باوجود استطاعت کے قرض واپس نہ کرے وہ ظالم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد متفق علیہ حدیث میں ہے، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم. استطاعت اور طاقت اور پیسہ ہونے کے باوجود جو یہ بتانا چاہے کہ میں کتنا بڑا بدماش ہوں، کہتے ہیں لوگ کہ تم نے اگر پیسے لینے ہیں تو لے کے دکھاؤ. ہاں تو بھائی اللہ تعالی کے سامنے تمہاری کچھ حیثیت نہیں، وہ لمحوں میں تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے اتنی بڑی بات نہ کرو، جس کا حق ہے اسے واپس کر دو. آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے. دنیا کی زندگی میں اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل نہیں کرو گے، اپنی مرضی اور شیطان کے کہنے پہ چلو گے، تو تم یہ نہ بھولو کہ آخر ایک دن اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. اس دن کیا کرو گے؟ کون سا بینک، پیسہ، پارٹی، سیاست، اقتدار، قبیلہ، خاندان، دوست، کون تمہیں بچا سکے گا؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. قرض کے بارے میں امام بخاری نے ایک قصہ صحیح بخاری میں نقل کیا ہے جو استفادے کی نیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اسی پہ ہمارے آج کے درس کا اختتام ہوگا. امام بخاری نے اس قصے کو یوں بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ انه ذکر رجلا من بنی اسرائیل سأل بعض بنی اسرائیل ان يسلفه 1000 دینار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها إلى قوله ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. اس طویل حدیث میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے دوسرے بھائی سے، دوست سے، جاننے والے سے 1000 دینار قرض لیا ایک مقرر وقت تک کے لیے. جس نے قرضہ لیا یا پیسے لے کر
سمندری سفر پہ روانہ ہوا اور یہ دونوں سمندر کے کنارے ہی رہتے تھے، جیسا کہ مفہوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ شخص جو قرض لے کر اپنے سفر پہ روانہ ہوا، اس نے اپنی ضروریات پوری کر لی، اور ضروریات پوری کرنے کے بعد اس نے اس وقت کا انتظار کیا اور وقت مقرر پر وہ پیسے لیے اور واپس آنے کے لیے روانہ ہوا، تاکہ وہ جو دن مقرر ہوا تھا کہ یہ 1000 دینار میں 2 مہینے کے لیے مثلا لے رہا ہوں، 60 دن پورے ہوئے یا جو بھی مقرر ہوا تھا، تو یہ صاحب جنہوں نے قرضہ لیا تھا وہ رقم لے کر واپس اپنے اس بھائی کو واپس لوٹانے کے لیے چلے۔ جب کنارے پہ پہنچے تو کوئی سواری نہ ملی، کافی انتظار کیا، سواری نہ ملی۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس آدمی سے جب میں قرضہ لے رہا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ کوئی گواہ ہے، میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے یہ کہا تھا کوئی ضامن ہے، میں نے کہا اللہ ضامن ہے۔ تو اے اللہ، تجھے میں نے گواہ بھی بنایا اور ضامن بھی بنایا، اور اب جب کہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے سواری نہیں مل رہی تو میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے ایک لکڑی سمندر سے لی اور اس کو چیرا، اور اس لکڑی کے اندر وہ 1000 دینار رکھے اور ایک خط لکھا اپنے اس ساتھی کے نام کہ یہ رقم تمہاری ہے اور میں سواری نہ ملنے کی وجہ سے تمہیں بھیج نہیں سکا، سمندر کے اور اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید تمہیں یہ مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ سے دعا کی اور اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دوسرا آدمی جس سے قرض رقم لی گئی تھی، جب دن پورے ہوئے اور پیسے نہ ملے تو گھر سے باہر نکلا اور سمندر کے کنارے انتظار کرنے لگا کہ شاید میرا وہ بھائی واپس آ جائے اپنے مقررہ دن پر، جس دن کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور مجھے میرے پیسے مل جائیں۔ تو وہ صاحب تشریف نہ لائے۔ تھک کر جب یہ گھر واپس جانے لگا تو یہ سوچا کہ کیوں نہ گھر میں ہنڈیا وغیرہ پکانے کے لیے، چولہے کے لیے ایندھن، لکڑی وغیرہ کوئی لے لوں۔ تو سمندر میں ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے وہ لکڑی لے لی اور کہا کہ اس کو گھر میں چولہے میں جلاؤں گا۔ جب گھر واپس آیا اور اس لکڑی کو چھوٹا کرنے کے لیے اس نے کلہاڑے سے چیرا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو اندر سے 1000 دینار اور وہ خط اس کو ملے۔ ادھر وہ جس نے یہ رقم لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دی تھی محض اللہ کے بھروسے پہ، دیکھیے اللہ کی ذات پہ یقین دیکھیے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ جیسی امید رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، دعا کرتے ہو تو دعا کے آداب کے ساتھ صحیح طریقے پر دعا کیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ خیال یہ کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں وغیرہ، اس طرح ہر چیز میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اب اس شخص نے سواری تلاش کرتا رہا، سواری نہ ملی، لکڑی وغیرہ بھیج دی، کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن اس کو سواری ملی، وہ سوار ہو کے آیا۔ جس آدمی کی نیت صاف ہو اور قرض لے کر واپس دینے کا ارادہ ہو، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو سواری مل گئی، سواری ملی اور وہ آیا، اور آ کر اپنے اس ساتھی سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی، دیر اس لیے ہوئی کہ میں سواری کی تلاش میں ہوں، مجھے کل سے سواری نہیں ملی، اتنی دیر ہو گئی مجھے سواری نہیں ملی، تو اب سواری ملی ہے تو اس لیے اب میں سوار ہو کے آ گیا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ جو پیسے جس سے لیے تھے، اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے نام کوئی چیز تو نہیں بھیجی؟ اس شخص نے کہا میں تو سواری کی تلاش میں تھا، مجھے سواری نہیں مل رہی تھی۔ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ جو صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے 1000 دینار نکالے، چونکہ ان کو تو یہ علم نہیں ہے
کہ وہ پیسے، وہ لکڑی اسی کو ملی ہے، وہ تو الگ سے پیسے لے کے آیا، تو کہا کہ بھائی مجھے چونکہ سواری نہیں ملی تھی اس لیے میں دیر سے آیا ہوں اور یہ تمہارے 1000 دینار ہیں، یہ تم لے لو۔ ہاں، وہ اگر آج کل کا کوئی مسلمان ہوتا چپکے سے جیب میں وہ دوسرے 1000 بھی ڈال لیتا، پہلے تو وہ نہ آتا جو بیچارہ آیا ہے۔ اب تو قرض جو دیتا ہے وہ قرضہ لینے والے کے ہاں 20 چکر لگاتا ہے، تب جا کے اس کے دل میں رحم آئے تو کچھ تھوڑی سی رقم دے دے، تو ورنہ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، جو تم نے لکڑی میں پیسے بھیجے تھے وہ اللہ نے مجھے دے دیے ہیں، اس لیے فَانصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا، خوشی خوشی اپنے یہ 1000 دینار لے کے جاؤ۔ تو یہ ایک قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جو آسانیاں اللہ تعالی پیدا کرنا چاہے اپنے بندوں کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث ہم نے بار بار سنائی ہے کہ احادیث کی کتب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور جب قرضے کی وصولی کا وقت آتا تو دیکھتا کہ قرضہ لے کر دینے والا اگر قرضہ واپس نہیں کر سکتا اس کو معاف کر دیتا، اور یہ کہتا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اپنا نوکر جب بھیجتا تو نوکروں سے یہ کہتا کہ دیکھو اگر کسی کو تم ایسی حالت میں پاؤ کہ واقعی وہ پریشان ہو اس کو مزید پریشان مت کرنا، وہ چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں چھوڑ دے۔ احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس شخص کا اللہ کے سامنے جب اس کی پیشی ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں ایک بھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا، پوری زندگی میں نیکی کا ایک کام بھی نہیں کیا، صرف یہ کرتا تھا کہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مخلوق کے ساتھ آسانیاں کرنے والے کو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، اس لیے فرمایا کہ جو کسی کی سترپوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی سترپوشی کرے گا، جو کسی کو دنیا کی زندگی میں بے عزت کرے گا، بے آبرو کرے گا، اللہ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بے آبرو کر دے گا، اور جو کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا، کسی کی تنگ دستی میں وسعت پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ان کو نصیب ہوگا، ان میں ایک یہ بھی ہے جو کسی تنگ دست کی تکلیف اور مشقت میں اس کے کام آئے۔ اچھا مسلمان، اچھا انسان وہ ہے کہ دوسروں کے کام آئے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔